اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران، ہماری گفتگو شیعہ عقائد، کتاب ہمارے عقائد، اور آج کا عنوان اور موضوع ہے امامت۔ تو امامت ایسا موضوع ہے جس پہ اگر تفصیلی گفتگو کی جائے تو اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں، لیکن ہماری بنا اس پر ہے کہ یہ ابتدائی طالب علم اس کتاب اور درس سے فائدہ حاصل کرے، اور ساتھ میں ہمارے جو شیعہ مومنین ہیں وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اس لیے ہم اپنے ان دروس میں کوشش کرتے ہیں کہ مختصر گفتگو ہو اور سادہ اور آسان الفاظ میں گفتگو ہو تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ ابتدائی کتابیں جیسے اسکول میں بھی جاتے ہیں تو پھر کے جی نرسری، اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے کیا ہے وہ سطح ان کی بڑھتی جاتی ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو جو کہ 9واں درس ہوگا امامت کے موضوع پہ ہے، اور انشاءاللہ کل 10واں درس بھی امامت کے موضوع پہ ہی بیان کریں گے۔ تو یہ 10 درس تو ابھی انشاءاللہ ہم ماہ رمضان سے پہلے پڑھ لیں گے، پھر ماہ رمضان کے بعد اگر زندگی رہی اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو متفرق موضوعات پہ بھی 2 سے 3 درس انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھاؤں گا۔ وہ متفرق موضوع ہیں تو آج ہم ان کو بیان نہیں کرتے۔ امامت میں مختلف جو ہے وہ یوں سمجھے کہ موضوعات ہیں۔ سب سے پہلے، کیا امام کا ہر دور میں ہونا ضروری ہے؟ دوسری بات یہ، امامت کا مطلب کیا ہے؟ تیسری بات یہ، امام کا انتخاب کون کرتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ چوتھی بات یہ کہ امام کا کوئی عدد شریعت میں معین ہے یا ہماری مرضی ہے، ہم جتنے امام بناتے جائیں اتنے بنا سکتے ہیں۔ تو پہلے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ امام ہر دور میں موجود ہوتا ہے۔ امام کا مطلب ہے رہنمائی کرنے والا۔ امام کا مطلب ہے صحیح راستہ بتانے والا، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتائے کہ یہ غلط راستہ ہے۔ امام کا مطلب یہ ہے کہ وہ دینی دنیاوی امور میں ہماری رہبری کرے۔ ٹھیک ہے۔ تو امام ہر دور میں موجود رہا ہے۔ آپ کہیں گے جناب آپ شیعہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا امام علی ہے۔ بھائی یہ ایک ہمیں بچوں کو سکھانے کے لیے طریقہ جو ہے کیا ہے وہ بتانا پڑتا ہے، نہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے بھی انبیاء ہیں جن کو خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما۔ میں آپ کو حضرت ابراہیم کو کہا تھا میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں، حتیٰ کہ ہمارے رسول اکرم بھی امام تھے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ امام جو کسی نبی کا نائب ہو وہ 12 ہے۔ خود امام بے معنی راہبر، امام بے معنی رہنمائی کرنے والا، وہ کچھ انبیاء بھی تھے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کی اصطلاح میں ہم جسے امام کہتے ہیں یعنی 12ویں یہ آخری نبی کا نائب، ٹھیک، تو وہ 12 ہیں، 12 سے زیادہ نہیں ہیں۔ اچھا، امام کیوں ہونا چاہیے؟ تاکہ دین میں کوئی بندہ اپنے مرضی کی تبدیلی نہ لا سکے، دین میں کوئی تحریف نہ ہو سکے، دین میں کوئی بدعتیں نہ آ سکیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کہاں اللہ نے کہا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ اب اس آیت میں اللہ نے ہمیں ایسا حکم دے دیا کہ آپ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اس میں آپ کو کوئی سوچنے کی گنجائش نہیں ہے کہ سچے کے ساتھ ہو جاؤں یا نہ ہو۔ اس میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ میری مرضی ہے سچوں کا ساتھ دوں یا نہ دوں، نہیں، بلکہ خدا کا حکم ہے۔ خدائی حکم کی مخالفت کرنا قطعاً غلط ہے۔ وہ خدا کہتے کونوا مع الصادقین، آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ تو اب وہ سچے کون ہیں؟ معصوم ہوں گے یا غیر معصوم؟ بھائی یہاں پر صادقین سے مراد معصوم ہے، یعنی جو خطا غلطی گناہ سے کیا ہوں،
آپ پاک ہوں، اس لیے کہ گنہگار کے لیے خدا کہے کہ آپ اس کے ساتھ ہو جائیں، تو گنہگار بندے کی ہر بات میں اطاعت کرنا یہ ہمارا ضمیر اور ہمارا ذہن اس کو نہیں مانتا ہے، اس لیے صادقین سے مراد معصوم ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسرا ٹاپک، امامت کیا ہے؟ امامت ایک خدائی عہدہ ہے، ایک خدائی منصب ہے، ایک خدائی مقام ہے جس کو اللہ دینا چاہے وہ دنیاوی کرسی پر ہو یا دنیاوی کرسی پر نہ ہو۔ عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے 12 اماموں میں سے صرف حضرت علی نے چند سال حکومت کی، پھر مولا حسن نے 6 مہینے حکومت کی، باقی تو کسی امام نے حکومت نہیں کی، تو آپ ان کو اپنا رہبر کیسے مانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ رہبر کرسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، اور ہم اپنے امام کو صرف دنیاوی رہبر نہیں کہتے ہیں بلکہ آخرت کی بھی وہ ہمیں رہنمائی کرتا ہے، دین کی بھی ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس پر جو ہے کیا ہے، ہمارے حساب سے جو ہے جناب آپ ہمارے امام کو کوئی ظاہری منصب پر دیکھیں یا نہ دیکھیں، وہ ہمارا امام ہے۔ اس حوالے سے ایک جناب فخر الدین رازی صاحب ہیں جنہوں نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں بھی اوپر والی آیت کے بارے میں کہا ہے کہ کونوا مع الصادقین سے مراد معصوم ہستیاں ہیں، کیونکہ غیر معصوم غلطی کرتا ہے اور غلطی کرنے کی صورت میں ہمارا اس پر بھروسہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم اس پر فل اعتماد نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں کوئی پیغام بھی سنائے گا تو بھی ہم کہیں گے پتہ نہیں یہ سچی بات کہہ رہا ہے یا غلطی کر رہا ہے، تو اس سے جو ہے کیا ہے ہم کہیں گے کہ معصوم امام ہونا چاہیے، اور امامت کا مطلب ہے کہ وہ دینی اور دنیاوی ہماری رہنمائی کرے، چاہے اس کے پاس کرسی ہو چاہے ان کے پاس کوئی کرسی نہ ہو۔ اچھا، یہ مقام خدا نے بھی کسی کو دیا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں فرماتے وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے چند کلمات کے بارے میں امتحان لیا۔ ابتلا کا تو ویسے مطلب ہے مبتلا کیا، لیکن آسان اردو میں ہم کہیں گے اللہ نے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم نے بھی ان کلمات کو کمپلیٹ کیا یعنی صحیح جواب دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے گویا کہ اس امتحان کے انعام میں کہا انی، بے شک میں تجھے بناتا ہوں لوگوں کے لیے امام، یعنی وہ نبی بھی تھے، ٹھیک ہے، نبوت کے عہدے پر بھی تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کا عہدہ دیا۔ اب یہ امامت کا عہدہ حضرت ابراہیم سمجھتے تھے کہ اس کی کتنی حیثیت ہے، تو قال ومن ذریتی، اے اللہ میرے نسل کو بھی یہ عہدہ دیں۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو میرا عہدہ ہے، یہ جو میں نوکری دیتا ہوں، یہ جو میں منصب امامت کا دیتا ہوں، یہ کبھی بھی ظالموں کو نہیں ملے گا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گنہگار بندہ جو ہے وہ امامت کے عہدے پر کبھی بھی فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ امام کی آپ نے جو امامت کی تعریف سنی، بس امام وہ ہے جو تقوی بھی رکھتا ہو، امام وہ ہے جو گناہوں سے بھی پاک ہو، امام وہ ہے جو علم بھی رکھتا ہو، امام وہ ہے جو افراد کی پہچان بھی رکھتا ہو، امام وہ ہے جو معاشرے کی ضروریات کو بھی سمجھتا ہو۔ اچھا، امام غلطی اور گناہ کرتا ہے، بھائی ہم نے کونوا مع الصادقین والی آیت میں آپ کو بتایا کہ فخر الدین رازی صاحب نے بھی کہا ہے اور بزرگان نے بھی کہا ہے کہ جن کی اطاعت کا حکم خدا دے گا، ٹھیک ہے، وہ گناہ نہیں کریں گے۔ خاص طور پر صادقین سے مراد بھی یہی 2 امام ہیں، کیونکہ اگر وہ گناہ کریں گے تو وہ قابل اعتماد نہیں رہیں گے۔ اچھا، امام نئی شریعت لاتا ہے؟ فرماتے نہیں، امام نئی شریعت نہیں لاتا، کیونکہ نئی شریعت لانا رسول کا کام ہے۔ امام شریعت کا محافظ ہوتا ہے۔ رسول اکرم نے جو شریعت معاشرے کو دی، اب رسول اکرم کے بعد اس سے شریعت کا
मुहाफिज होना चाहिए था, वो मुहाफिज कौन है? आइमा मासूमीन है। रसूल अकरम ने जो बातें की थी वो मोटी मोटी और कुल्ली बातें थी, उनकी तफसीर और वजाहत के लिए भी हमें कोई शख्स चाहिए, जिस शख्स को हम इमाम कहते हैं, वो आके उस रसूल अकरम की बातों को वाज़ेह करते हैं। उसकी मैं एक मिसाल भी दे दूं। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मुनाजरा हुआ जिसमें और फ़िरके के भी उलमा आए, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम भी आए। तो वहाँ पर उस ज़माने में जो बनु अब्बास का खलीफा था, वो इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहता था, ठीक है। तो दूसरे बनु अब्बास वालों ने एतराज़ किया कि तू बनु हाशिम को क्यों अपनी बेटी देता है? तो उस ज़माने के उस बनु अब्बास के खलीफे ने कहा कि इल्म के हवाले से ये सबसे ज़्यादा है और मैं अहले इल्म को जो है पसंद करता हूँ, इसलिए अपनी बेटी का रिश्ता देता हूँ। कहा कि ये मुनासिब नहीं है कि आप अपनी बेटी का रिश्ता उनको दें। कहा ऐसा है कि फिर आप अपने उलमा को भी बुलाएं, मैं भी इनको बुलाता हूँ, आपस में मुनाजरा कराते हैं, तो देखें अगर आपके उलमा जीत गए तो फिर मैं आपकी बात पर सोचूंगा। कहा ठीक है जनाब, वो मुनाजरा कहें या एक इल्मी महफिल, इल्मी नशस्त हो गई, ठीक है। उसमें ये आयत पढ़ी गई, असारिको व सारिकतो फक्तौ ऐदियहुमा, चोर मर्द और चोर औरत के हाथ काटें। अब कहा गया कि कहाँ से हाथ काटें? पहले उस फ़िरके के एक आलिम ने कहा कि यहाँ से हाथ काटें, ठीक है। ये जो फ़ारसी में मुच कहते हैं, उर्दू में मेरे ख्याल हाथ और कलाई का जो जोड़ है, यहाँ से हाथ काटें। उसके लिए भी उन्होंने कोई दलील दी। दूसरे ने कहा नहीं, हाथ जो है यहाँ कोहनी से काटना है, क्योंकि वुज़ू की आयत में है कि तुम हाथ धो कोहनी तक या कोहनी के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक हाथ है, यहाँ से काटना होगा। तीसरे ने कहा कि कंधे से हाथ काटना होगा, क्योंकि कंधे तक पूरे को हाथ कहा जाता है। अब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को कहा कि आप कहें कहाँ से हाथ काटना चाहिए? इमाम ने कहा हाथ को यहाँ अंगुलियों से काटना चाहिए, ये हथेली नहीं काटी जाएगी। अब सब ताज्जुब में आ गए कि ये क्या करें। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने कहा कि आयत भी है, हदीस भी है कि अन्नल मसाजिद लिल्लाह, सजदे वाली जगहें खुदा के लिए हैं, उसमें किसी और को शरीक नहीं करो। तो सजदे में 7 आज़ा ज़मीन पर लगाए जाते हैं, पेशानी, दोनों हथेलियाँ, दोनों घुटने और दोनों पाँव के अंगूठे। अगर यहाँ से आप हाथ काट देंगे, ठीक, फिर तो ये हथेली चली जाएगी, नतीजे में सजदे के 7 आज़ा में से एक चला जाएगा, बाकी 6 बचेंगे। तो उस वक्त बनु अब्बास ने कहा हाँ देखा। इस किस्म के और काफ़ी इल्मी जो है क्या है जनाब बातें किताबों में मौजूद हैं। अच्छा, इमाम का इल्म कैसा होता है? कहते हैं इमाम का इल्म सबसे ज़्यादा होना चाहिए। इमाम इल्म में किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। अगर इमाम से कोई आके मसला पूछे, इमाम को ठहरे मैं पूछ के बताऊंगा, फिर वो इमाम नहीं हो सकता है। बात वाज़ेह हो गई। इसके भी अगर कुछ कहूँ तो आजकल के हालात के लिहाज से मुनाजराना गुफ्तगू करना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में फ़िरके वारियत के मसाइल ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बस इसको इसी हद तक जहन में रखें कि इमाम उस ज़माने के तमाम लोगों से इल्म में ज़्यादा होना चाहिए, इमाम से ज़्यादा कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा, इमाम को इंतखाब कौन करेगा? अवाम, वोटिंग होगी? कहते नहीं, इमाम मनसूस होना चाहिए। मनसूस का मतलब क्या? यानी उसके बारे में खुदा या रसूल के ज़रिए क्लियर जुमला कहना चाहिए कि ये इमाम है। कहते हैं इसके बारे में कोई दलील है आपके पास कि इमाम खुदा बनाएगा? जी हाँ, हज़रत इब्राहीम को भी अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्नी जाइलुका लिन्नास इमाम, इन्नी बेशक मैं, ये या जो है अकेले पे दलालत कर, यानी मैं अकेला तुझे लोगों के लिए इमाम बनाता हूँ। बस मालूम हुआ कि इमाम बनाना अवाम का काम नहीं है, बल्कि इमाम बनाना जो है किसका काम है? खुदा का काम है। अच्छा, या खुदा का काम है या खुदा के पैगंबर का काम है। नबी आके कहे कि मेरे बाद तुम्हारे लिए ये इमाम है, कहते फिर हज़रत अली के इमामत के बारे में आयात भी बहुत सारी हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जो है रसूल अकरम के अक़वाल की तरफ चलते हैं। रसूल अकरम ने फरमाया इन्नी तारकुन फ़ीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे बीच में, तवज्जो धरो बेटा, मैं तुम्हारे बीच में 2 गिरान भारी वज़नी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ।
پہلا اللہ کا کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، جس کتاب میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، وہ اہل بیتی، اور دوسرا میں اپنے اہل بیت کو تمہارے بیچ میں چھوڑے جا رہا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں یاد دلاتا ہوں خدا کو، یعنی خدا کی خاطر میرے اہل بیت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا، ان پر کوئی ظلم و بربریت نہیں کرنا، ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا، ان سے منہ نہیں موڑنا۔ اور بعض جگہوں پر تو یہ بھی ملتا ہے کہ یہ دونوں یعنی قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں۔ اچھا، یہ حدیث شیعوں کے کتاب میں ہے؟ جی ہاں، شیعوں کی کتاب میں بھی ہے اور ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب میں بھی موجود ہے، مثلا سنن دارمی میں ہے، خصائص نسائی میں ہے، صحیح ترمذی میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، خصائص ظاہراً خصائص لکھا ہے، اور جو ہے کہ مسند احمد میں ہے، کنز العمال میں ہے۔ بیٹا اس کے اگر حوالے دیکھیں تو آپ کے ہمارے عقائد میں لکھے ہوئے ہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر کوئی اہل سنت کا برادر بھی آپ سے پوچھے تو آپ اسے بتا سکتے ہیں۔ یہ میں یہاں پر میڈیا کے تھرو بھی کہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی کے ساتھ گستاخی کے ساتھ پیش نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے، دائرے اخلاق میں رہتے ہوئے اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں، دوسرے کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ دلیل پیش کریں، سامنے والا مانتا ہے بسم اللہ، نہیں مانتا ہے تو آگے ہر ایک اپنا حساب کتاب خدا کو دے گا۔ ہم نے کوئی ذمہ نہیں لیا ہوا کہ سب کو ہم صحیح عقیدے پر لے آئے ہیں۔ تو رسول اکرم نے یہ کہہ دیا کہ میں اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اچھا، تو آپ کہیں یا آپ پر کوئی اعتراض کرے تو اہل بیت کون سے مراد ہیں؟ بیویاں مراد ہیں، ٹھیک ہے، بھتیجے بھانجے مراد ہیں، چچا ماموں مراد ہیں، کون مراد ہیں؟ بھائی دیکھیں، سب کی تو اطاعت کرنا بھی ہم پر لازمی نہیں ہے، سب تو قرآن کے ساتھ ساتھ بھی نہیں ہے، کیونکہ تبت یدا ابی لہب، خود قرآن ابو لہب کے خلاف جو ہے کیا ہے ایک پوری صورت پیش کر رہا ہے جو کہ رسول اکرم کا چچا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم کے اور بھی جو ہے رشتہ دار رسول اکرم کے مخالف تھے، تو اس حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ حدیث ہے لا یزال الدین قائما، حدیث ہے کہ دین کھڑا رہے گا، دین قائم اور مضبوط رہے گا حتی تقوم الساعۃ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر قیامت نہیں آتی تو یکون علیکم اثنتی عشر خلیفتاً، رسول کریں پھر اس زمین پر میرے 12 خلیفے ہوں گے۔ اب 12 کا عدد آ گیا بیٹا، 12 خلیفے ہوں گے، عربی میں خلیفہ ہم اس کو آسان سے کہتے ہیں، 12 امام ہوں گے، کلہم من قریش، ان سب کا تعلق کس سے ہوگا؟ قریش سے، یعنی کوئی سندھی نہیں ہوگا، مہاجر پٹھان پنجابی نہیں ہوگا، بلوچی نہیں ہوگا، کوئی ایرانی نہیں ہوگا، کوئی عرب اگر قریش کے علاوہ ہے وہ نہیں ہوگا، وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ اچھا، تو رسول اکرم نے اپنے بعد کون سے جانشین کا اعلان کیا تھا؟ ویسے تو 12 جانشین کا ہی اعلان کیا تھا، احادیث میں ملتا ہے رسول اکرم نے اپنے زبان کے ذریعے ان کے نام لیے ہیں، حتیٰ کہ جابر کو تو رسول اکرم نے کہا تھا کہ ان میں سے 5ویں کے ساتھ تمہاری ملاقات ہوگی، اسے بھی میرے سلام کہہ دینا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں رسول اکرم کے اقوال پیش کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کو معین کیا تھا، کب؟ پہلے دن جب انہوں نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تھا اس میں بھی علی علیہ السلام کو معین کیا تھا، اور آخری حج پر بھی جو ہے کیا ہے انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو معین کیا تھا، اور بیچ میں بھی کئی مرتبہ کہا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو شیعہ بھی یہ کبھی بھی عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ حضرت علی نبی ہے، نہیں، نبی ہم خاتمیت کے قائل ہیں، یعنی نبوت کا سلسلہ رسول اکرم پر ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے۔ اچھا، خم غدیر میں یہ جو ہے جناب سعودی میں ایک علاقہ ہے خم کے نام سے یا خم غدیر کے نام سے، جہاں پر جحفہ، بیٹا کیا؟ جحفہ ایک جگہ ہے جس کو میقات کہا جاتا ہے۔
اب یہ لفظ شاید آپ کو سمجھنے میں دقت ہو، میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے حاجی صاحبان احرام پہنتے ہیں، کس کے لیے؟ حج و عمرہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو عام طور پر ہم پاکستانی لوگ جو جناب ڈائریکٹ مکے جاتے ہیں، ہم پہلے جوفہ جاتے ہیں، جوفہ سے ہم جا کے جو ہے کیا اپنا احرام باندھتے ہیں۔ جوفہ کے قریب یہ مقام ہے۔ اس مقام پہ جب رسول اکرم حج سے واپس آ رہے تھے تو رکے، کہا کہ جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلائیں اور جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کریں۔ پھر رسول اکرم نے ایک ممبر بنوایا، ممبر بنوانے کے بعد کچھ تقریر کی، اس تقریر کا نچوڑ اس حدیث کی صورت میں، ایھا الناس، اے انسانو، الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے بھی زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ یعنی کیا؟ یعنی تمہارے جانوں سے زیادہ کیا میں تم پر اختیار نہیں رکھتا؟ یہ میرا ہاتھ ہے، اس پہ میرا تو اختیار ہے، لیکن نبی کا میرے سے بھی زیادہ میرے ہاتھ پر اختیار ہے۔ قالوا بلا، تو سب نے کہا جی ہاں، آپ ہمارے جسم و جان پر ہم سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو قال فمن کنت مولاه فهذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہاں پہ کچھ برادران کہتے ہیں مولا بے معنی محبت کرنا۔ بھائی محبت کے لیے رسول اکرم کو اتنے اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ شدید گرمی میں سب لوگوں کو جو ہے کیا ہے ایک جگہ بٹھائیں یا کھڑا کریں، جو آگے چلے گئے ان کو واپس بلائیں، جو پیچھے ہیں ان کو کہیں کہ آپ جو ہے کیا ہے ان کے آنے کا انتظار کریں اور پھر اس قسم کی تقریر کریں۔ اس حوالے سے آغا امینی اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرے، انہوں نے الغدیر کے موضوع پہ 11 جلد کتاب لکھی ہے، اور اس میں اکثر برادران اہل سنت کے حوالے دیے ہیں کہ اس میں اتنے صحابی ہیں جو اس روایت کو جو ہے کیا نقل کرتے ہیں۔ تو یہ غدیر والی جو روایت ہے اس کو روایت متواتر کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی روایت کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رسول اکرم نے فرمایا۔ اور پھر پہلی جو دعوت رسول اکرم کو خدا نے حکم دیا تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو انذار کرو۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی میرے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، کس سے؟ خدا سے، اور یہ اس سے کہ گناہ کے کاموں کو چھوڑ دیں۔ تو اس میں بھی رسول اکرم نے سب رشتہ داروں کو بلایا، ان کی دعوت کی، پھر ان کے سامنے ایک انہوں نے جو ہے کیا ہے وہ مشورہ کہیں یا ایک بات رکھی، ایکم یوازرنی علی ھذا الامر، تم میں سے کون اس بات پر میرا وزیر بنے گا؟ اس بات پر یعنی نبوت کے پھیلانے پر، دین کے پھیلانے پر، الی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم، جو بھی میرا وزیر بنے گا، جو بھی میری مدد کرے گا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ میرا بھائی بھی ہوگا، میرا وصی بھی ہوگا، اور میرا خلیفہ بھی ہوگا تمہارے درمیان۔ تو کون تھا جس نے ان کو جواب دیا کہ میں ہوں؟ صرف حضرت علی، جن کی اس وقت عمر 10 برس کے لگ بھگ تھی۔ یہ انا یا نبی اللہ اکونو وزیرک علیہ، اے رسول اللہ میں اس کام پر آپ کا وزیر بنوں گا۔ تو کسی بوڑھے نے، کسی بزرگ نے، کسی سفید داڑھی والے نے یہ بات نہیں کہی۔ تو اس وقت بھی رسول اکرم نے فرمایا ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، یہ میرا بھائی بھی ہے، یہ میرا وصی بھی ہے، اور تمہارے درمیان یہ میرا خلیفہ بھی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ پس خلافت بھی حضرت علی کو دے کر گئے، وصایت بھی حضرت علی کو دے کر گئے، اور اپنا بھائی پن بھی حضرت علی علیہ السلام کو دے کر گئے۔ حتیٰ کہ جب رسول اکرم کے عمر کے آخری دن تھے تو موت تو برحق ہے، نبی کو بھی آنی ہے، امام کو بھی آنی ہے، ہم کو بھی آنی ہے، تو بھی رسول اکرم کو اتنی فکر تھی اس مسئلے کی کہ میرا جانشین کون ہوگا۔ تو رسول اکرم نے فرمایا ایتونی، مجھے کچھ لا کر دو، کیا کروں؟ اکتب کتاباً، تاکہ میں تمہارے لیے لیٹر لکھوں، لن تضلوا بعدہ ابدا، جس کے بعد کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ مجھے کچھ لا کر، کچھ کا مطلب کیا؟ لکھوں، یعنی کاغذ بھی لا کر دو، قلم بھی لا کر دو تاکہ میں کچھ لکھوں۔ تو اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے ان کو کاغذ قلم نہیں دیا، حتیٰ کہ بعد ایسے نازیبا الفاظ بولے جو ان کو نہیں بولنے چاہیے۔ بس آج یہی کافی ہے کہ بھائی امام ہر دور میں ہونا ضروری ہے،
یہ جو ہم 12 اماموں کی بات سوچے ہوئے ہیں یہ ہمارے اسٹیج سے ہمیں کلیئر بات نہیں بتائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم بھی امام تھے، ہمارے رسول اکرم بھی امام تھے، ٹھیک ہے، اور بھی انبیاء جو اولو العزم ہیں وہ بھی امام تھے، لیکن آج کل جو رائج الوقت امام کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ 12 امام ہیں جو سب کے سب ہمارے رسول اکرم کے جانشین ہیں۔ وہ نئی شریعت نہیں لاتے ہیں بلکہ پرانی شریعت کے بارے میں وضاحت پیش کرتے ہیں اور اشکالات کو ختم کرتے ہیں، اور امام حکمران ہوتا ہے چاہے کرسی ان کے پاس ہو چاہے کرسی ان کے پاس نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔